جو ہے وہ دوبارہ میں نے وہ آپ کا نمبر سامنے نہیں ہے، جس کی وجہ سے میں آپ کو جواب نہیں دے سکا، تو وہ میں انشاءاللہ جی آپ کو دے دوں گا میں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے استاد جی، وہ کر لیا کروں عربی تفسیر سے، آپ سے جو چیز نہ سمجھ آئے آپ سے پوچھ لیا کروں۔ جی، سبق شروع کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کی جو آواز کٹ رہی ہے۔ عربی تفسیر ہے اس میں جو چیز پڑھ، ٹھیک ہے استاد جی۔ جی، ابھی آپ کی آواز کٹ رہی ہے، باقی بعد میں بات کر لیں گے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اچھا، سورۃ الاحزاب کا واقعہ شروع تھا، اور ہم جو ہے یہ دوسرا رکوع تقریباً پڑھ چکے تھے، جس کے اندر منافقین کا سارا تذکرہ چلتا آ رہا تھا کہ جب منافقین نے ان کفار کے لشکر کو دیکھا، اور پھر اس طرح ہو گیا، انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر خالی ہیں، اور طرح طرح کے جو ہے وہ آپس میں بہانے لگانے لگے، اور ان کا مین مقصد یہی تھا کہ ہم صرف اور صرف اس جنگ سے اپنی جان بچا کر جو ہے مکمل طور پہ جو ہے ہم محفوظ ہو کر واپس چلے جائیں۔ یہ ان کا نہ ہی ان کے کوئی گھر کھلے ہوئے تھے غیر محفوظ سے، نہ ہی کسی اور طرح کا ان کو گمان تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان آیات کے اندر تنبیہ بھی کی تھی کہ ابھی یہ عارضی طور پر تو تم بھاگ جاؤ گے، تم چلے جاؤ گے، لیکن آخر کار موت نے تو آنا ہی ہے، موت سے تم کہاں بھاگ کر چلے جاؤ گے۔ ان آیات کے اندر ان کا تذکرہ تھا، لیکن یہ تھوڑی سی بات آپ کو اس واقعے کے بارے میں بتانی تھی کہ ایک آدمی ہے، حیی حیی بن اخطب۔ حیی بن اخطب جو ہے یہ ایک کافر آدمی تھا۔ اس نے یہ قریش مکہ، بنو قریظہ، بنو غطفان، اور یہ جو لوگ تھے، ان سب کو اس کا ایک بہت بڑا کردار تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرنے کا۔ تو اس نے ان سب کو جمع کیا ہوا تھا، اور یہ جو عطر محمود صاحب، غالباً آپ نے اس دن صلح کے بارے میں سوال کیا تھا کہ اس صلح سے کون سی صلح مراد ہے، تو یہاں پر یہ جو صلح ہوئی تھی، یہ ایک قبیلہ ہے بنو قریظہ، ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی طرح ایک معاہدہ ہوا تھا کہ وہ جو ہے کوئی بھی مسئلہ پیش آ جائے تو وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے کسی اور کے ساتھ مدد نہیں کریں گے۔ اب ایسا ہوا کہ یہ جو آدمی تھا، اس نے قریش مکہ کے پاس بھی گیا، بنو غطفان کے پاس بھی گیا، بنو نذیر کے پاس بھی گیا، اور تمام لوگوں کو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے جنگ کے لیے ابھارتا تھا، اور ان کو اکٹھا کرنے میں ایک اہم کردار اس آدمی کا تھا۔ اس کے بعد یہ آدمی جو ہے یہ جاتا ہے بنو قریظہ کے پاس، چونکہ اس زمانے کے اندر جو بھی کسی کے ساتھ معاہدہ کرتا تھا نا، تو وہ ایسے سمجھتے تھے جیسے ایک پکی لکیر ہوتی ہے، اگر کوئی معاہدہ توڑ دیتا تھا اس کو بڑا عجیب سا سمجھتے تھے، اور یہی کہتے تھے کہ یہ تو عہد شکنی کرنے والا ہے۔ جس طرح کسی کے اوپر تحقیر سے لوگ کسی کو برا بھلا کہتے ہیں، تو اس طرح اس آدمی کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا تھا۔ تو اب اس بنو جو قریظہ تھا، اس کا جو سردار تھا، وہ اس کا نام تھا کعب بن اسد۔ اب چونکہ کعب بن اسد جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلے معاہدہ کر چکا تھا کہ ہم آپ کے مخالف کوئی بھی جماعت ہوگی تو ہم کسی کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم اکیلے بیٹھ جائیں گے لیکن کسی کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اب جیسے یہ آدمی ہے حیی بن اخطب، جب یہ کیا نام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا نام ہے بنو قریظہ کی طرف گیا، تو جب بنو قریظہ کے بادشاہ کو پتہ چلا کہ یہ جو حیی بن اخطب ہے یہ ہماری طرف بھی آ رہا ہے، تو اس نے دروازہ بند کر لیا، اور دروازہ اس وجہ سے بند کر لیا کہ ہم نے تو چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے، معاہدہ کیا ہوا ہے، اگر ہم اس کا ساتھ دیں گے تو وہ تو عہد شکنی ہو جائے گی۔ اب یہ آدمی جو ہے یہ باہر سے زور زور سے اس کو آوازیں لگاتا رہا
کہ دروازہ کھولو، میرا آپ سے کام ہے، ضروری بات کرنی۔ جس طرح بھی اس آدمی نے کوشش کی اور اس کو کوئی کسی قسم کی لالچ دی تو وہ اس کی باتوں میں آ کر نا اس نے دروازہ کھول دیا۔ اب اس آدمی نے اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے جنگ کے لیے قائل کر لیا کسی نہ کسی طریقے سے۔ اب جب یہ جو سردار تھا بنو قریظہ کا، جب اس نے اپنی قوم کو ذکر کیا تو قوم والوں نے اس کو بہت برا بلا کہا کہ تو عہد شکنی کرنے والا ہے، تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ اور معاہدہ کیا ہوا تھا، اس کے باوجود تو نے ایک عہد شکنی کر دی، تو نے ایسا کیوں کیا؟ اچھا بہرحال جو بھی تھا، لیکن یہ معاہدہ اس آدمی یہ جو ہے اس آدمی کے ساتھ جو ہویئی بن اخطب آیا تھا یہ اس کے ساتھ کر چکا تھا، اور یہ کہہ چکا تھا کہ اب جو ہے ہم جو ہے تمہارا ساتھ دیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑیں گے۔ اب یہ جو سارے ان کا ایک پورا ٹولہ یا پورا گروہ جو ہے کیا نام ہے اکٹھا ہو گیا، اور یہ سب کے سب چاہے یہودی ہیں چاہے قریش مکہ، یہ سب کے سب اکٹھے ہو گئے، اور ان کے مقابلے میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ۔ اب جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو پتہ چلا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں سے دو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی، ایک تھے ان میں سے حضرت سعد بن معاذ اور دوسرے تھے حضرت سعد بن عبادہ، ان دو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کی تحقیق کے لیے بھیجا، تاکہ تم اندر جا کے یہ معلوم کر لو کہ کیا یہ واقعی سچ ہے، یا یہ اس میں کیا نام ہے کسی قسم کا کوئی جھوٹ ہے، یا اس طرح کیا نام ہے بات پھیلائی گئی ہے، افواہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اگر واقعی سچ ہو تو آپ نے کیا نام ہے بات جو ہے گول مٹول کر کے ہمارے سامنے پیش کرنی ہے، تاکہ تمام جو بقیہ صحابہ ہیں ان کو پتہ نہ چلے، ان کے دل کے اندر جو ہے اس طرح کے خیالات نہ ہے کہ اب ہمارا پتہ نہیں کیا بنے گا، تو وہ جو ہے اپنے آپ کو جو ہے کیا نام کمزور نہ سمجھ بیٹھیں، دل برداشتہ نہ ہو جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کہا تھا کہ اگر واقعی سچ ہے تو آپ نے ہمارے سامنے آ کر بات کو گول مٹول کر دینا ہے، اگر یہ جھوٹ ہے تو پھر آپ نے برملا اعلان کرنا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، اس کے اندر کسی قسم کی صداقت نہیں ہے۔ اچھا اب یہ دو حضرات جب وہاں پر جاتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں تو یہ بالکل سچ ہوتا ہے، اور یہ آ کر بات کو گول مٹول کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ یہ تو بالکل سچ ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے چند کیا نام ہے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ قریش مکہ یہ جو ہے یہ تو باہر کے کیا نام ہے دشمن ہے، کیونکہ یہ مدینے سے باہر تھے، مکہ کے اندر تھے قریش مکہ، اور کچھ جو یہودیوں کے قبیلے تھے وہ بھی مدینے سے باہر تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے۔ اب ایسا ہوا کہ ایک قبیلہ تھا ان میں سے بنی غطفان، بنی غطفان کا قبیلہ جو تھا وہ بھی ان احزاب والے یہ ان لوگوں کے ساتھ شریک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگی حکمت عملی اپنانے کی کوشش کی، اور اس کوشش کو اپنانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے اس بارے میں مشاورت کر لیتا ہوں۔ وہ جنگ عملی یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو بنی غطفان کا قبیلہ ہے یہ بھی ایک مضبوط قبیلہ ہے، تو ہم اگر ان کو یہ لالچ دے دیں یا ان کو یہ کہہ دیں کہ ہم جو ہے جو مدینے کے پھل ہوتے ہیں اس میں تیسرا حصہ جو ہے ہم آپ کو دے دیں، تو آپ جو ہے ان کفار کا ساتھ نہ دیں بلکہ آپ ان سے پیچھے ہٹ جائیں۔ تو یہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عارضی طور پر، کیونکہ ان کو ایک یہ ساری اجتماعی قوت بن چکی تھی اور ان کے مقابلے میں مسلمان تو گنے چنے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکمت عملی اپنائی، اور اس کے بعد یہ اپنانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعدین یعنی جن دو صحابہ کا میں نے آپ کے سامنے ابھی تذکرہ کیا ہے ان سے مشورہ کر لیا جائے، کیونکہ یہ جو تھے کیا نام ہے مدینے کے رہنے والے تھے۔ تو ان حضرات نے یہ کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
کیا آپ کو یہ اللہ نے حکم دیا ہے یا آپ جو ہے اپنی طرف سے یہ بات کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے اللہ نے حکم بھی نہیں دیا اور نہ ہی میں اپنی طرف سے، بلکہ میں تو صرف اور صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ کسی طرح سے یہ وقت ہے یہ ایک ٹل جائے، یا ایک وقت عارضی طور پر ہم تھوڑے سا مشکل میں ہیں تو ہم کسی طرح جو ہے ان کو پیچھے کر کے اپنی قوت کو جو ہے مضبوط کر لیں۔ تو اس کے بعد یہ جو دو صحابہ تھے، ان دو صحابہ نے کہا کہ بالکل بھی ایسا نہیں ہے، کیونکہ جب ہم مشرک تھے یا ہم جو ہے بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، تو اس وقت بھی یہ جو یہودی تھے یا یہ جو لوگ تھے، تو ذرا برابر بھی یہ ہمارا ایک پھل بھی نہیں کھا سکتے تھے، یا بس سوائے اس کے کہ یا تو یہ ہم سے خریدتے تھے یا ہم ان کی مہمان نوازی کرتے، تو اس وقت جو ہے ہم ان کو کوئی پھل وغیرہ اگر ان کو پیش کرتے تو یہ اس وقت تو ان کو اجازت تھی، اس کے علاوہ جو ہے کیا نام ہے ان کو اجازت نہیں تھی کہ یہ ہمارے باغوں کے اندر آئیں اور ہمارے پھل وغیرہ کھائیں۔ بس اسی دوران جو ہے یہ جو بنی غطفان ہے، اس میں سے اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی رائے کو قبول کر لیا، اور ان سے جو ہے وہ جو حکمت عملی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیچھے کر لی۔ اب یہ جو بنی غطفان کے لوگ تھے، ان میں سے ایک آدمی ہے جس کا نام ہے ابو سلیم، نعیم بن مسعود، اس کو آپ نوٹ کریں، نعیم بن مسعود، یہ اس آدمی کا نام ہے۔ یہ انہی بنی غطفان میں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت عطا فرمائی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ مجھے کلمہ پڑھا دیں، میں جو ہے کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلمہ پڑھایا، اور کلمہ پڑھانے کے بعد اس آدمی نے یہ کہا کہ میں کیا نام ہے، میرے لیے کیا حکم ہے، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ جو ہے اکیلے ہیں اور آپ جو ہے کیا نام ہے مدد نہیں کر پائیں گے ہماری۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے اس آدمی، یہ بڑا سمجھدار آدمی تھا اور یہ بھی ایک امیر ترین آدمی تھا، اس آدمی کی کہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے سے پہلے، کیونکہ یہ آدمی تھا بنی غطفان کا، اور یہ تعلق اور اس کا جو دوستی تھی وہ بنو قریظہ والوں کے ساتھ بھی تھی اور قریش مکہ کے ساتھ بھی تھی، اور بنی غطفان کے جو اندر کے لوگ تھے ان کے ساتھ بھی تھی، یہ ایسا آدمی تھا۔ اب یہ آدمی گیا بنو قریظہ کے پاس، اور بنو قریظہ کو یہ آدمی یہ کہتا ہے کہ تم تو مدینے کے رہنے والے ہو، اب آپ یہ بتاؤ کہ اگر اس وقت، چونکہ تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھڑے ہو، اگر یہ لوگ یعنی قریش مکہ والے بھی اور جو ہمارا قبیلہ بنی غطفان کا ہے، اگر یہ آپ کو چھوڑ کر چلا جائے تو پھر آپ کہاں جاؤ گے؟ پھر تو مسلمان آپ کے اوپر حملہ کر دیں گے، مسلمان تو پھر آپ لوگوں سے زیادہ ہیں، تو تمہارا تو اصل گھر ہی مدینہ ہے، یعنی تم نے تو پھر بھی مدینے کے اندر رہنا ہے، یہ تو ادھر ادھر سے بھاگ جائیں گے، اگر یہ چلے جائیں تو پھر تم نے کہاں جانا ہے؟ لیکن اس نے ان کو کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں تمہارا بہت پرانا دوست ہوں، لیکن میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں یا ایک مشورہ دیتا ہوں، آگے قبول تم نے کرنا ہے یا نہیں کرنا وہ تمہاری مرضی ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کی دوستی کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن آپ جو مشورہ دینا چاہتے ہیں آپ ہمیں مشورہ دیں۔ تو پھر اس نے یہ کہا کہ آپ نا یہ جو چاہے قریش مکہ والے ہیں چاہے ہمارے قبیلے کے جو سردار ہیں، آپ ان سے یہ کہیں کہ یہ جو آپ کے جو بڑے بڑے سردار ہیں وہ بطور رہن کے ہمارے پاس رکھوائیں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب جنگ شروع ہو اور یہ دونوں قبیلے والے بھاگ جائیں اور ہم اکیلے رہ جائیں اور ہم پھنس جائیں۔ تو ان لوگوں کو یہ نعیم بن مسعود کا یہ جو مشورہ تھا یہ پسند آیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی استاد جی۔ جی آ رہی جی۔ جی سعید بھائی آپ بھی سن رہے ہیں؟ تمام حضرات بات کو غور سے سنیں، یہ پورا واقعہ میں نے کہا یہ واقعہ ابھی سے بیان کر دوں تاکہ پھر جو ہے بار بار جو ہے آپ کے ذہن کے اندر ایک مکمل واقعہ بیٹھا رہے، پھر آپ کو آسانی ہو ترجمے کے اندر بھی۔ تو اس کے بعد جو ہے
یہ آدمی جو ہے نعیم بن مسعود بنو قریظہ کے پاس گیا، بنو قریظہ کو یہ کہا کہ ان سے یہ کہیں کہ آپ جو ہیں سردار جو ہے ہمارے حوالے کریں، اور پھر جو ہے ہم جنگ میں تمہارا ساتھ دیں گے۔ تو ان سے فارغ ہو کر یہ نعیم بن مسعود جو ہے یہ قریش مکہ کے پاس چلا گیا۔ اب قریش مکہ کا سردار اس وقت کا ابو سفیان تھا، جو بعد میں حضرت اسلام لے آئے تھے، حضرت سفیان۔ تو یہ اس وقت ان کے سردار تھے قریش مکہ کے، اور ان کو یہ کہا کہ یہ جو بنو قریظہ والے ہیں وہ یہ آپ کے خلاف یہ کہہ رہے ہیں، اور یا انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا ہو، یا ان کا یہ پلان ہے کہ ہم جو ہے قریش مکہ اور جو قریش مکہ کے جو سردار ہیں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیں گے، اور اس کے بعد جنگ میں ان کے ساتھ شریک ہوں گے۔ تو اب ان کے ذہن کے اندر ایک عجیب سی بات اس نے ڈال دی۔ اس کے بعد یہ آدمی بنو غطفان کے پاس گیا، ان کو بھی اس طرح کی کوئی بات کہی۔ اب وہ ابو سفیان نے 2 آدمی بھیجے کہ کیا اس واقعے کی تحقیق کریں، تو وہ آدمی آئے، تو انہوں نے بنو قریظہ والوں نے کہا کہ آپ جو ہے اپنے سردار ہمارے حوالے کریں گے۔ انہوں نے تو اسی اعتبار سے کہا تھا کہ یہ کہیں بھاگ نہ جائیں، تو ان کو کیا پتا تھا کیا نام ہے کہ یہ جو ہے نعیم بن مسعود نے قریش کے ذہن میں یہ بات ڈالی تھی کہ یہ جو سردار مانگیں گے نا، اس کو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کریں گے، اور ان سرداروں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیں گے۔ اب یہ جو 2 آدمی تھے، یہ دوبارہ ابو سفیان کو بتایا کہ اس طرح بنو قریظہ والے کہہ رہے ہیں۔ تو اب اسی طرح جو ہے یہ کیا نام ہے، ان سب کے دلوں کے اندر ایک قسم کا روب پڑ گیا، لیکن ان میں سے پھر بھی کچھ نے کہا کہ نہیں، ہم جو ہے جنگ لڑیں گے، جنگ لڑیں گے۔ تو اس کے بعد جب وہ جنگ لڑنے کے لیے آئے، اور اس کے بعد جو ہے کیا نام ہے یہ اکٹھے ہوئے، تو اسی دوران جو ہے میں آپ کو حضرات کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو خندق کھودی گئی تھی، یہ تو میں نے بتایا تھا کہ یہ 3.5 میل تک کھودی گئی تھی، لیکن یہ 6 دن کے اندر کھودی گئی تھی۔ یہ بات شاید آپ لوگوں نے نہیں لکھی ہو۔ تو یہ جب خندق کے لیے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے جو فرشتوں کی جماعتیں ہیں ان کو اتار دیتے ہیں ان کے مخالف میں، تاکہ ان لوگوں کے دلوں کے اندر جو ہے وہ روب پڑ جائے، اور یہ لوگ جو ہے خود جو ہے پس سے پش جو ہے یہ بھاگ جائیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ تقریباً جو واقعہ ہے، اس کے اندر 1-2 واقعہ بیچ میں یہ بھی ہے کہ جب خندق کھود رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک صحابی ہیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے آثار دیکھے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے۔ تو وہ نا ادھر سے اپنے گھر آئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ گھر میں کچھ پڑا ہوا ہے۔ تو بیوی نے کہا کہ اور تو کچھ نہیں ہے سوائے 3 سیر جو کے، اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ جو ہے اس کو پکائیں، میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھوک ہے وہ دیکھی نہیں جا رہی۔ تو اس کے بعد اس نے جا کر ساری صورتحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑا سا ہمارے پاس جو ہے جو پڑی ہوئی ہے، اور اس سے جو بمشکل چند آدمیوں کا گزارا ہوگا، یہ جو اتنا بڑا لشکر آپ کے ساتھ ہے اس کا گزارا نہیں ہو پائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لشکر کو دعوت دے دی کہ آئیں چلتے ہیں، جابر کی طرف دعوت ہے، جابر کی طرف چلتے ہیں۔ تو حضرت جابر کے جو واپس آئے گھر، تو بیوی نے کہا کہ کیا آپ نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی تھی کہ ہمارے گھر میں 3 سیر جو ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، میں نے تو ساری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تھی۔ تو فرمایا پھر اللہ جانے اور اللہ کا نبی جانے۔ تو اسی دوران جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کیا نام ہے 10-10 آدمیوں کو بلاتے گئے، اور تقریباً جتنے آدمی بھی تھے، اتنی تعداد میرے ذہن میں نہیں کہ کتنے آدمی تھے، تو تمام کے تمام جو اس وقت آدمی تھے، ان سب نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ تقریباً اکثر واقع جو ہے میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی جزئی یا کچھ بات بیچ میں آئے گی تو وہ انشاءاللہ جو ہے ہم کیا نام ہے پڑھ لیں گے بعد میں۔ تو یہاں سے ہم جی، یہ تھوڑا سا خندق کتنے دن میں کھودی گئی؟ 6 جی، دن میں؟ خندق 6 دن میں کھودی گئی، لیکن 6 ایک میل بات جی، یہ 3.5 میل تھی اس کی لمبائی، اچھا، لیکن یہ 6 دن میں کھودی گئی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد جو ہے
یہ جو ہے تھوڑا سا ہم یہ 3-4 آیات کو ہم پڑھ لیتے ہیں، ٹائم جو ہے بالکل مختصر رہ گیا ہے، میں نے کہا کہ آپ کے سامنے یہ واقعہ پہلے بیان کر دوں۔ اشیحت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اشیحتن علیکم، کہ وہ دریغ کرتے ہیں علیکم تم پر۔ اچھا سعید بھائی، آپ نے کل یہاں پر کہا تھا کہ المعوقین کا ترجمہ معذور تو نہیں ہے، اس کا ترجمہ معذور نہیں ہے، بلکہ جو میں نے کل آپ حضرات کو کروایا تھا اس کا مطلب ہوتا ہے رکاوٹ ڈالنا۔ اگر آپ معذور کریں گے تو کس طرح کریں گے، یہ بن بھی نہیں سکتا، لیکن یہاں پر اس کا ترجمہ جو ہے وہ رکاوٹ کے ہے۔ اس کے بعد جو ہے جی سعید، سمجھ میں آ گئی؟ سعید بھائی آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ آپ موجود ہیں کلاس میں؟ جی جی، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں صحیح سمجھ آ گئی، جی جی صحیح ٹھیک ہو گیا، آگے معلوم۔ جی۔ اشیحتن علیکم، وہ دریغ کرتے ہیں تم پر۔ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، اب یہ سارا منافقین کا تذکرہ بھی چل رہا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، جب آئے خوف، یا جب آ گیا ان پر خوف، تو جب آ جائے، جب اذا جب آتا ہے ماضی پر تو وہ مستقبل کے معنی میں دیتا ہے کہ جب خوف آئے گا یا آ جائے ان کے اوپر، تو رأیتہم، تو وہ آپ لوگوں کو دیکھیں گے، وہ رأیتہم، تو تم ان کو دیکھنا، ینظرون الیکا، وہ دیکھ رہے ہوں گے آپ کی طرف، تدور اعینہم، پھر رہی ہوں گی ان کی آنکھیں، کالذی، ایسے جیسا کہ یغشا علیہ من الموت، جیسے کہ موت کی غشی ان کے اوپر طاری ہو گئی ہو۔ جس طرح موت کے وقت جو ہے کیا نام ہے آنکھیں پھر جاتی ہیں، میں نے تو نہیں دیکھا، آپ حضرات میں سے کسی نے دیکھا ہوگا کہ موت کے وقت جو ہے ایک قسم کی عجیب سی حالت ہو جاتی ہے، غشی طاری ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ جب ان کے اوپر خوف، اگر خوف ان کے اوپر اچانک آئے تو یہ ایسے تم کو دیکھ رہے ہوں گے جیسے ایک انسان کی موت کے وقت حالت بن جاتی ہے اور وہ اس کی آنکھیں جو ہوتی ہیں وہ پھر رہی ہوتی ہیں، تو یہ تمہیں اتنا غور سے دیکھ رہے ہوں گے اور عجیب نظروں سے یہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہوں گے کہ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، جب خوف چلا جائے تو سَلَكُوكُمْ، یہ تم پر چڑھائی کریں گے یا تم پر چڑھ چڑھ کر باتیں کریں گے، بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، تیز زبانوں کے ساتھ، یعنی تم پر تیز رفتاری کے ساتھ یہ جو ہے باتیں کریں گے اور کہیں گے کہ ہمیں جو ہے مال غنیمت دو، یہ تم نے ہمیں مال غنیمت کے اندر شامل کیوں نہیں کیا، اس طرح کی جو ان کی جو تیز رفتاری کی جو تیز باتیں ہوں گی یہ وہ کریں گے۔ اشیحتن الخیری، مال کی لالچ میں جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کریں گے، تم پر جو ہے یہ تیز دھاروں کے ساتھ جو ہے یہ باتیں کریں گے۔ اولئک لم یؤمنوا فاحبط اللہ اعمالهم، یہی وہ لوگ ہیں کہ لم یؤمنوا، یہ ایمان نہیں لائے، فاحبط اللہ اعمالهم، اللہ تعالیٰ نے ضائع کر دیا اعمالهم، ان کے اعمال کو، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور اللہ تعالیٰ پر ایسا کرنا بہت آسان ہے۔ یسیرن کا مطلب آسان ہے، اللہ اللہ پر، وکان ذالک، ایسا کرنا، یعنی اللہ پر ایسا کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، اللہ پر ایسا کرنا آسان ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت کے اندر ان لوگوں کا گمان کیا تھا اس کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، وہ گمان کرتے تھے کہ فوجیں لم یذهبوا، ابھی تک گئی نہیں ہیں، یعنی جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا نام ہے فوجیں چلی گئیں، تو ان کا فوجیں سے یہاں پر ان کی مراد جو ہے وہ جو کفار کی فوجیں تھیں، ٹھیک ہے، وہ یہ مراد کرتے تھے کہ ابھی تک وہ فوجیں موجود ہیں تو وہ ابھی تک گئی نہیں ہیں، اگرچہ وہ چلی گئی تھی، اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی تھی، وہ چلی گئی تھی، ایک سائڈ پر ہو گئے تھے، تو یہ ان کا گمان یہ تھا کہ کیا نام ہے ابھی تک فوجیں نہیں گئی۔ وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ، اگر فوجیں آ جائیں تو یودو، تو یہ امید کریں گے یا یہ آرزو کریں گے، لو انہم بادون فی الاعرابی، کہ بے شک وہ جو ہیں بادونا رہیں فی الاعرابی، گاؤں میں، گاؤں دیہاتوں کے اندر رہیں، یعنی ان فوجوں کا مقابلہ نہ کریں بلکہ گاؤں دیہاتوں کے اندر رہ کر اپنی زندگی کو آسانی کے ساتھ گزاریں، بلکہ اس جہاد سے نکل جائیں۔
یسالونا گاؤں دیہاتوں کے اندر رہ کر وہ کیا کام کریں گے؟ وہ ان کی سوچ یہ تھی کہ گاؤں دیہاتوں کے اندر ہم رہیں، اور دوسری بات یہ کہ یسالونا وہ سوال کریں ان ان انبائکم تمہاری خبروں کے بارے میں، یعنی میدان جنگ کے بارے میں، یا جہاں پر تم جہاد کر رہے ہو تو اس کے بارے میں جو ہے وہ سوال کریں، گاؤں میں رہ کر یعنی آتے جاتے والوں سے سوال کریں کہ وہ جو میدان جنگ میں لڑائی ہو رہی تھی اس کا کیا بنا۔ اس کے بعد وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، اگر ہوں گے فیکم تم میں ما قاتلوا تو قتال نہیں کریں گے الا قلیلا مگر تھوڑے۔ تو اس آیت میں یہ بیان کر دیا کہ اگر یہ گاؤں کی طرف نہ بھی جائیں بلکہ تمہارے اندر ہی کیوں نہ موجود ہوں، لیکن یہ اس وقت بھی کوئی بہانے تلاش کر لیں گے، تمہارے ساتھ قتال نہیں کریں گے مگر چند ہی لوگ ہوں گے جو قتال کرنے والے ہوں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے آگے فرمایا جا رہا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ البتہ تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے بہترین نمونہ ہے، لمن کانا اس آدمی کے لیے یرجو اللہ جو اللہ سے امید رکھتا ہے اور وہ قیامت کے دن پر امید رکھتا ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کا جو ذکر ہے وہ کثرت کے ساتھ کرتا ہے، تو اس آدمی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ بہترین نمونہ ہے۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ خیرہ۔ عبد الماجد بھائی میں آپ کو ہوسٹ بنا دوں؟ جی استاد جی۔ جی میں آپ کو ہوسٹ بنا رہا ہوں۔ محمد عرفان میں نے آپ کو ہوسٹ بنا دیا، آپ ان کو بنا دیں۔ جی استاد جی۔ آپ عبد الماجد کو بنا دیں۔ جی استاد جی۔ جی جزاک اللہ خیرہ۔